السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے کالی تصویر۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب عمران اور کیپٹن فیاض میں گاڑی چھنتی تھی۔ یعنی عمران اس زمانے میں بہت زیادہ احمق تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کی آزادی کا دور تھا۔ اس پر کسی قسم کی ذمہ داریوں کا بار نہیں تھا۔ اس کے باپ رحمان صاحب بھی اسے کسی نہ کسی طرح برداشت ہی کرتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا کیا تھا بلکہ دوسروں کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ سبھی عاجز تھے۔ یہ اور بات ہے کہ گھر کی لڑکیوں نے اسے کھلونا بنا رکھا تھا۔ اب اسی وقت عمران بڑی دیر سے ایک سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے چچا زاد بہن فرزانہ سوئی اور دھاگا لائی تھی۔ بھائی جان، ذرا یہ دھاگا ڈال دینا، اس نے کہا تھا۔ ابھی فرصت نہیں ہے، عمران نے کہا، جو دیا سلائی کی تیلیوں سے جھونپڑی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب فرصت ملے تب ڈال دینا۔ وہ سوئی اور دھاگا وہیں رکھ کر چلی گئی تھی، اور جب عمران کو فرصت ملی تو اس نے کوشش شروع کر دی۔ گیا گیا گیا، دھت تیرے کی، عمران نے کہا، اور اس طرح دونوں ہاتھ ملائے جیسے سوئی دھاگا کے کان اینٹ رہا ہو۔ پھر شاید سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی اور وہ سی کر کے رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حماقت اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ دوسری طرف فرزانہ کی سہیلی شرط ہار گئی تھی۔ لڑکیوں کی اکثر سہیلیاں عمران کی حماقتوں کی داستانیں سن کر اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ فرزانہ کی نئی سہیلی نے بھی آج اسے دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ وہ احمق نہیں معلوم ہوتا، بلکہ ہوا مہوا خود کو احمق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر ان دونوں میں شرط ہو گئی تھی، اور فرزانہ نے اسے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تنہائی میں بھی نہ صرف احمق معلوم ہوتا ہے بلکہ احمقوں کی سی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں چھپی ہوئی دروازے کی جھری سے عمران کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ اس کمرے میں انہوں نے اندھیرا کر دیا تھا کہ عمران کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ عمران سوئی اور دھاگے سے لڑتا رہا، پھر اسے جھنجھلا کر سلیمان کو آواز دی، اور وہ 15ویں آواز پر پہنچ سکا۔ ابھی اس کو کیا کہتے ہیں جو انگلی میں لگایا جاتا ہے؟ لوہے کا ہوتا ہے، اس پر دانے سے ابھرے ہوتے ہیں، عمران نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ سلیمان چند لمحے سر کھجاتا رہا، پھر پوچھا، گول ہوتا ہے صاحب؟ ہاں گول ہوتا ہے، یعنی کہ یوں یوں یوں۔ عمران نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ شرافت کہتے ہیں صاحب، اور اکثر لوگ ستیا پھل بھی کہہ دیتے ہیں، مگر ایسے ہی لوگ جن کی بیویوں کے نام شریفہ ہوں۔ مجھے عقل پڑھاتا ہے؟ عمران نے آنکھیں نکال کر بولا، اب کیا میں شریفہ بھی نہیں جانتا؟ مگر وہ تو پھل ہوتا ہے۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ یوں۔ سلیمان نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے کلمے کی انگلی کے گرد بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ہلکا بنایا، اور پھر برا سا منہ بنا کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سمجھا؟ عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سمجھ گیا، اسے گیری کپانگ مچلوگو سب کہتے ہیں۔ وہی، عمران خوش ہو کر بولا۔ جا ذرا دوڑ کر لے تو آ۔ جی۔ سلیمان کی آنکھیں نکل پڑیں۔ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے، جلدی سے لا دے۔ سلیمان فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا، کچھ دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر پیشانی پر 2 پتھر چلانے لگا۔ ابھی یہ کیا؟ یعنی کہ عمران بوکھلا کر اس کی طرف جھپٹا، لیکن سلیمان برابر اپنا سر پیٹتا رہا۔ آخر عمران نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ جواب میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ میرا باپ بھی اگر اپنی قبر سے اٹھ کر آئے تو اسے نہیں تلاش کر سکے گا۔ اگر میں نے آپ کو نام بتا دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ہی اسے تلاش بھی کروں۔ صاحب، گھر میں اور بھی نوکر ہیں۔ ابھی تو اس طرح سر پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی غلطی پر تو اپنی گردن بھی اڑا سکتا ہوں۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے، اچھی غلطی تھی۔ عمران نے آنکھیں نکال کر وہ کہا، غلطی ہی تھی صاحب، جب میں ایک چیز مہیا کرنے کی قوت نہیں رکھتا تو اس کا نام کیوں لوں؟ آپ کا حکم تو نادر شاہی ہوتا ہے، اب آخر میں اسے کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ اچھا، عمران مردہ سی آواز میں بولا، تو پھر اس انگلی میں ٹنکچر ہی لگا دے۔
سلیمان نے اس کی انگلی کو آنکھوں کے قریب لے جا کر دیکھا، کئی جگہ خون کی ننھی بوندیں نظر آئیں۔ یہ کیا ہو گیا صاحب؟ سوئی دھاگا ہو گیا ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نہیں سمجھا۔ سوئی دھاگا بھی نہیں سمجھتا؟ ابھی کیا بھس بھرا ہوا ہے کھوپڑی میں؟ اگر وہ ہوتا تو اسے انگلی میں پہن لیتا، لوہے کا ہوتا ہے۔ عورتیں کپڑا سیتے وقت انگلی میں پہنتی ہیں۔ سلیمان نے پھر اپنے سر پر 2 ہتھڑ مارا۔ اب کیا ہوا؟ ارے اسے تو انگشتانہ کہتے ہیں، سلیمان نے کہا۔ وہ مہیا کر دوں گا، مگر سوئی دھاگے سے آپ کو کیا سروکار؟ آہستہ بول ابے، عمران نے چاروں طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ یہ فرزانہ کی بچی میرا امتحان لیا کرتی ہے، سوئی دھاگا دے گئی تھی کہ ذرا سوئی میں دھاگا تو ڈال دیجئے۔ اگر میں نہ ڈال سکا تو ہنسے گی کہ آہا ہا، آپ MSc PhD ڈی آکسن ہیں، سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈال سکتے، ذرا تو ہی ڈال دے بے۔ لیکن اگر کسی سے کہا تو گردن مروڑ دوں گا۔ اب میں جتنی دیر میں سوئی دھاگا ڈالنے بیٹھوں گا وہ مردود صاحب کے پاس پہنچ جائے گا۔ کون؟ ربڑی ملائی والا۔ کیا مطلب؟ 5 روپے ہو گئے ہیں اس کے، روزانہ 8 پاؤ ربڑی ملائی کھاتا ہوں، 5 روپے ادھار ہو گئے ہیں اس کے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، مگر وہ پھاٹک پر اکڑ کھڑا ہے، کہتا ہے کہ اگر ابھی میں نے حساب بے باک نہ کر دیا تو وہ صاحب سے کہے گا۔ ابھی مگر بہت تیزی سے واپس آنا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولتے ہوئے کہا، پھر 5 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیتا ہوا بولا، دیر نہ لگانا، فوراً آ جانا۔ سلیمان نوٹ سنبھال کر باہر نکل گیا اور ادھر فرزانہ نے اپنی سہیلی سے شرط جیت لی۔ عمران سلیمان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو؟ عمران دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں فیاض بول رہا ہوں، پیکاک سرکس سے۔ کیوں بول رہے ہو پیکاک سرکس سے؟ فوراً پہنچو، ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ مجھے فرصت نہیں ہے، میں سوئی میں دھاگا ڈال رہا ہوں۔ مگر تم سرکس سے بول رہے ہو، اس لیے میں نہیں آ سکوں گا۔ کیوں؟ اماں بھی کہتی ہیں کہ کھیل تماشوں میں لچے لفنگے جایا کرتے ہیں۔ عمران آ جاؤ ورنہ پھر مجھے خود ہی آنا پڑے گا، اور پھر تمہاری مکھیاں بھی آئیں گی۔ اس وقت رات کے 8 بجے ہیں، مکھیاں بھی آرام کر رہی ہوں گی، مگر میں سوئی میں دھاگا ڈالے بغیر نہ آ سکوں گا۔ پریسٹیج کا معاملہ ہے یار، ڈال بھی چکو کسی صورت سے، جلدی آؤ، فیاض نے کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر پھر سوئی دھاگے سے الجھنا شروع کر دیا۔ پیکاک سرکس تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن ان میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ وہ باہر جانا چاہتے تھے، مگر پولیس نے پنڈال کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ تماشائیوں کو روکے رکھنے میں جو بھی مصلحت رہی ہو، لیکن وہ واقعہ بظاہر ایسا نہیں تھا جس کے لیے تماشائیوں کو بھی روکا جا سکتا، کیونکہ سرکس کی سب سے حسین لڑکی میری لین جھولے پر مری تھی۔ میری لین، پہلے وہ زندہ رہ کر جھولے پر اپنے کرتب دکھاتی رہی، اور اب اس کی لاش جھول رہی تھی۔ ابھی تک اسے اتارا نہیں گیا تھا۔ اس کی ساتھی لبی نے محسوس کیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ وہ دونوں جھولتے ہوئے ایک جھولے سے دوسرے جھولے پر جا رہے تھے کہ اچانک اس کے ساتھی نے اس کے جسم میں سختی محسوس کی، اور ساتھ ہی یہ محسوس کیا کہ اب وہ اس کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور وہ دونوں الگ جھولوں پر جھولتے رہے۔ میری لین جھولے پر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ جھولے کا ڈنڈا گھٹنوں کے نیچے تھا اور ٹانگیں دوہری ہو گئی تھیں۔ اس کے ساتھی نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ پکڑے اور آہستہ سے کہا، آؤ، لیکن جھولے کا ڈنڈا میری لین کی ٹانگوں میں ہی پھنسا رہا۔ اس نے اپنے جھولے سے نکل کر ساتھی کے جھولے پر جانے کی کوشش نہیں کی۔ ساتھی نے پھر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور وہ پہلے کی طرح ہی جھولتی رہی، لیکن وہ پینگیں نہیں لے رہی تھی۔ جھولے کی رفتار ایسی تھی جیسے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی رک جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جھولا بالآخر رک گیا اور میری لین بے حس و حرکت الٹی لٹکی رہی۔ محکمہ سراغر ثانی کا سپرنٹینڈنٹ سرکس میں ہی موجود تھا۔ ایک وہی نہیں، اس جیسے ہزاروں محض میری لین کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیکاک سرکس کی دھوم ہی میری لین کی وجہ سے تھی۔ ہر شو میں بے پناہ ازدحام ہوتا تھا اور بکنگ کلرک بکنگ کرتے کرتے بوکھلا جاتے تھے۔ میری لین کا ساتھی جھولے سے اتر گیا، لیکن وہ بدستور اسی طرح لٹکی رہی۔ نیچے مسخرے بونے طرح طرح کے مضحکہ خیز لباسوں میں اچھل کود رہے تھے۔ میری لین کے ساتھی نے سرکس کے مالک اور منتظم DT ولسن کو اس کی اطلاع دی اور وہ بھی رنگ میں دوڑ آیا۔ میری لین اب بھی اسی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ پھر اسے قریب سے دیکھا گیا، وہ بے جان تھی، بے حس و حرکت، اس کا جسم پتھر کی طرح ہو گیا تھا۔
اس بری طرح اکڑ گیا تھا کہ جھولے میں پھنسی ہوئی ٹانگیں سیدھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مرنے کے بعد بھی جھولے ہی میں لٹکی رہ گئی تھی۔ سارے پولیس افسر رنگ میں اکٹھے ہو گئے جو سرکس میں موجود تھے۔ یہ سرکس ہی دیکھنے آئے تھے، یہاں ان کی موجودگی کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ لاش کسی نہ کسی طرح اتاری گئی۔ فیاض نے لاش کی حالت دیکھتے ہی عمران کو فون کیا تھا اور اب بے چینی سا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ لڑکی کی موت معمولی حالات میں نہیں۔ ہارٹ فیلئر کے بہت سے کیس اس کی نظروں سے گزرے تھے، مگر کسی کے جسم پر نلاہٹ نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی اتنی جلدی لاش میں اکڑن پیدا ہوتے دیکھی تھی۔ تماشائیوں کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو وہ رنگ میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پولیس افسروں کی موجودگی نے انہیں اس سے باز رکھا۔ پھر اور بھی پولیس طلب کر لی گئی، پھاٹک پر پہرا لگا دیا گیا اور تماشائی سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی جگہوں پر سکون سے بیٹھے رہیں۔ کیپٹن فیاض نے پھاٹک کے پہرہ داروں کو ہدایت دے دی تھی کہ اگر باہر سے کوئی آنے والا اس کا حوالہ دے تو اسے فوراً اندر آنے دیا جائے۔ پولیس ہسپتال کا ڈاکٹر طلب کر لیا گیا تھا، اس نے بھی اسے ہارٹ فیلئر کا کیس نہیں قرار دیا۔ اس کا خیال تھا کہ موت کسی سریع الزہر کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ سریع الزہر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیپٹن فیاض نے کہا، کیونکہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس جھولے میں لٹکی ہوئی نظر آئی تھی۔ اگر وہ سریع الزہر تھا تو وہ آدھے گھنٹے تک کیسے زندہ رہی؟ اور جھولا جھولتے وقت کچھ کھانے پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی زہر آلود چیز کھائی ہو، سوال زہر کے جسم میں داخل ہونے کا ہے۔ وہ کسی طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے، مثلاً زہر انجیکٹ کر دیا جائے، مگر انجیکشن کا مسئلہ بھی ایسا ہے جیسے کھانے کا۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی زہریلی سوئی جسم کے کسی حصے میں چبھا دی جائے۔ بہت سے زہر ایسے بھی ہیں جو سوئیوں ہی کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا اثر حیرت انگیز طور پر فوری ہوتا ہے۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ جھول رہا تھا، کسی پولیس آفیسر نے کہا۔ فیاض نے اس کے خیال کی تردید نہیں کی اور اس آدمی کو حراست میں لے لیا گیا جو میری لن کے ساتھ جھول رہا تھا۔ وہ اتنا نروس تھا کہ اس نے اس پر احتجاج بھی نہیں کیا۔ بظاہر اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، وہ اس طرح پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر ایک کو دیکھنے لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو، یا پھر یہ معاملات اس کی فہم سے بالاتر ہوں۔ کچھ دیر بعد عمران بھی وہاں پہنچ گیا۔ فیاض نے اسے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں کوئی پولیس آفیسر بھی موجود ہے، انہوں نے بھی مجھے دیکھا ہے۔ اگر اس کیس کے سلسلے میں کچھ نہ ہو سکا تو ہوا مہوا آنکھیں نیچی ہوں گی۔ ہاں، واقعی تم بہت بدنام معلوم ہوگے، فیاض نے کہا۔ بور نہ کرو۔ وہ ایک ایسے گوشے میں کھڑے گفتگو کر رہے تھے جہاں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عمران نے لاش دیکھی اور صرف سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اچھا، لاش کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فیاض نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اچھی ہنسی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ ایسی لاشیں کب دیکھنے میں آئی ہیں؟ ڈاکٹر کے اس خیال سے متفق ہونا پڑے گا کہ کسی زہریلی سوئی ہی سے اس کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ فیاض بولا۔ متفق ہو جاؤ عمران۔ یس مائی ڈیئر۔ سپر فیاض، آخر ڈھنگ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجرم کو پکڑ ہی لیا تم نے، اب میں ڈھنگ کی باتیں کر کے کیا کروں گا؟ میں بھی اس پر مطمئن نہیں ہوں، فیاض بڑبڑایا۔ وہ اتنا احمق نہیں معلوم ہوتا، اگر اسے یہی کرنا ہوتا تو اس موقع پر نہ کرتا، جبکہ اس کے پھنس جانے کے امکانات بہت واضح تھے۔ تو پھر اسے کیوں حراست میں لیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، فی الحال اس پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات کہوں سپر فیاض، بکو بھی جلدی سے، مجھے اس سرکس میں نوکری دلوا دو، بیکاری سے تنگ آ گیا ہوں۔ تو یہی صحیح۔ اچھا، اب تم گھر جاؤ، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میری بھی آئی گئی عقل حبد کر رہے ہو، مجھے اس سرکس کے مالک سے ملواؤ، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ چلو، اب وہ اپنے آفس میں ہی ہوگا۔ تماشائی جا چکے تھے، پنڈال سنسان پڑا تھا اور لاش پر چادر ڈال دی گئی تھی، وہ ابھی رنگ ہی میں پڑی ہوئی تھی۔ فیاض عمران کو مینیجر کے آفس میں لایا۔ مینیجر اپنے 3 ماتحتوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے کیپٹن فیاض کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے ان تینوں سے جانے کو کہا۔ مینیجر ایک بوڑھا مگر مضبوط جسم والا یورپین تھا، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ میں برباد ہو گیا جناب، اس نے فیاض سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور پھر کھڑا ہو کر بولا، معاف کیجیے گا، میں بے حد پریشان ہوں، تشریف رکھیے جناب۔ مجھے بھی افسوس ہے مسٹر ڈینی ولسن، فیاض نے کہا۔ وہ ایک بہترین فنکار تھی، یہ سرکس محض اس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ ڈینی ولسن بولا۔ اب کل سے یہاں ہاک اڑے گی، دشمنوں نے جو چاہا وہی ہو گیا۔ دشمن؟ فیاض نے حیرت ظاہر کی۔ جی ہاں، دشمن۔
ڈینی غصیلی آواز میں بولا، آج کل گلوب سرکس والے بھی شور کر رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس میریلین ہی ہو۔ گلوب سرکس والے کئی بار میریلین کو بھڑکانے کی کوشش کر چکے ہیں، آخر میں جب انہیں ساری راہیں مسدود نظر آئیں تو انہوں نے میریلین کو مار ہی ڈالا۔ مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ ہمارے یہاں الو بولنے لگے۔ اوہو، تو آپ کے یہاں الو بھی ہیں؟ عمران بول پڑا۔ ڈینی چونک کر عمران کو گھورنے لگا، پھر ناگوار لہجے میں بولا، محاورہ ہے جناب۔ ہاں تو گلوب والے، فیاض جلدی سے بولا، بہت دنوں سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میریلین کی وجہ سے مجھے شکست نہیں دے سکتے تھے۔ اچھا، اس کا ساتھی کیسا آدمی ہے؟ اسے تو فضول حراست میں لیا گیا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے جناب، میں آپ کو رائے نہیں دے رہا۔ وہ کتنے دنوں سے میریلین کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، دونوں نے ایک ساتھ ہی میرے سرکس میں ملازمت کی تھی۔ وہ میریلین کا چچا زاد بھائی ہے۔ تو اب کل آپ کے سرکس میں سناٹا رہے گا؟ عمران نے پوچھا۔ میرا تو یہی خیال ہے جناب، یہ بھیڑ بھاڑ میریلین ہی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب بھی ہوگی، عمران اصیلی آواز میں بولا، سرکس میں سناٹا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ کیسے جناب؟ اعلان کرا دیجیے کہ کل ڈیوک آف ڈھمپ اپنے کمالات دکھائیں گے۔ میں نہیں سمجھا، یہ تمہارے سرکس میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں؟ فیاض اکتا کر بول پڑا۔ عمران کی بے تکی باتیں اسے کھل رہی تھیں۔ ارے جناب، اس وقت مجھے ملازمت دینے کا ہوش کہاں ہے؟ میریلین بہت اچھی لڑکی تھی، بہت خوش اخلاق، سب اسے پسند کرتے تھے، میں نے ایک ہیرا کھو دیا۔ میں اس لڑکی کی جگہ نہیں لینا چاہتا۔ عمران نے برا مان جانے کا مظاہرہ کیا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، ڈینی نے بھی خوشگوار لہجے میں کہا۔ ایسے حالات میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اررحب دفاتن امراض فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اس لڑکی کی قیام گاہ پر چلو، وہ یہیں ایک خیمے میں رہتی تھی۔ ڈینی نے کہا، میں اس کا سامان دیکھنا چاہتا ہوں، فیاض بولا۔ چلیے۔ ڈینی اٹھ گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ آئے جہاں بہت چھوٹی چھوٹی چھول داریاں نصب تھی۔ ڈینی نے ایک چھول داری کا پردہ ہٹایا اور اندر گھس کر ایک کیروسین لیمپ روشن کر دیا۔ روشنی میں انہیں وہاں پڑی ابتری نظر آئی۔ سارا سامان بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ او میریلین اتنی بدسلیقہ تو نہیں تھی، ڈینی تشویش کن لہجے میں بڑبڑایا۔ یعنی وہ اپنا سامان اس طرح نہیں پھیلا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں جناب، ڈینی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے اس کے سامان پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، دونوں سوٹ کیس کھلے پڑے ہیں، سامان نکال کر بکھیر دیا گیا ہے، مگر وہ بڑی بڑی رقمیں اپنے پاس نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، اتنی تصویریں؟ عمران نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ سوٹ کیسوں کے قریب بے شمار تصویریں بکھری پڑی تھی اور یہ سب کیمرے سے کھینچی گئی تھیں۔ جی ہاں، تصویر جمع کرنا اس کی ہابی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ حرکت بھی کسی ہابی والے ہی کی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، آخر تصویریں اس طرح کیوں بکھیری گئی ہیں؟ عمران تصویروں پر جھکتا ہوا بولا، اور یقیناً یہی بات ہے، تصویریں الٹی پلٹی گئی ہیں، ان میں ایک ایسی بھی تصویر نظر نہیں آئی جو الٹی پڑی ہو۔ فیاض خاموش کھڑا رہا، اسے خوشی تھی کہ عمران کام کے موڈ میں آ گیا ہے۔ عمران نے سوٹ کیس کی بقیہ چیزیں نکال لی، لیکن کسی سوٹ کیس کے اندر سے ایک بھی تصویر نہ ملی۔ فیاض، یہ دیکھو۔ ظاہر ہے کہ یہ تصویریں ابھی انہیں سوٹ کیسوں سے نکالی گئی ہوں گی، لیکن اب ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک سوٹ کیس پیچھے کھسکایا اور ایک تصویر اس کے نیچے سے بھی برآمد ہوئی، مگر یہ الٹی پڑی ہوئی تھی اور اس کی پشت پر کچھ تحریر تھا۔ عمران اسے چراغ کے قریب لے جا کر پڑھنے لگا، پھر الٹ کر تصویر دیکھی۔ یہ ایک کالی تصویر تھی، یعنی صاحب تصویر کا چہرہ واضح نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پرچھائی کی تصویر معلوم ہو رہی تھی۔ خوب، عمران سر ہلا کر بولا، سنو، کسی ظالم نے کیا بات لکھ دی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ میری محبت اتنی شدید۔ تڑاخ! کوئی چیز کیروسین لیمپ سے ٹکرائی اور چکنا چور ہو گئی، اور پھر کوئی عمران پر آ پڑا۔ تصویر نیچے گر گئی، یا اسے ٹکرانے والے نے چھین لی تھی۔ چونکہ یہ حملہ غیر متوقع تھا، اس لیے عمران توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی بنا پر سوٹ کیسوں پر جا گرا۔ لینا پکڑنا، اسے ہانک لگائی، خبردار خبردار، کیپٹن فیاض گرایا۔ مگر باہر پھیلی ہوئی تاریکی ان پر کہکہے لگاتی رہی، کیونکہ حملہ آور نے اسی کے دامن میں پناہ لی تھی۔ چھولداری کے اندر تو اتنا اندھیرا تھا کہ وہ تو حملہ آور کو دیکھ سکتے تھے اور نہ فرار ہو سکتے تھے۔ ڈینی نے دیا سلائی کھینچی، عمران جھپٹ کر باہر نکلا، فیاض اس کے پیچھے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ حملہ آور تو کیا اس کی گرد کو بھی نہ پا سکے۔
جو اتنی دلیری سے حملہ کر سکتا ہو وہ یقیناً کافی چالاک بھی ہوگا۔ پھر بھی وہ لوگ تقریباً آدھے گھنٹے تک اسے تلاش کرتے رہے۔ اس کے بعد عمران پھر چھولداری میں واپس آیا اور ایک ایک تصویر اپنے قبضے میں کر لی۔ 1 گھنٹے تک وہ چھولداری کی مختلف چیزوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر باہر نکل آیا، لیکن فیاض اور ڈینی باہر ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فیاض کا خیال تھا کہ عمران کو فی الحال تنہا ہی چھان بین کرنے دی جائے۔ باہر نکل کر عمران نے ٹارچ بجھا دی۔ اس کی دونوں جیبوں میں تصویریں بھری ہوئی تھیں۔ تصویروں کے علاوہ اس نے وہاں سے اور کوئی چیز نہیں لی تھی۔ پھر وہ ڈینی کے آفس میں واپس آ گئے۔ کیپٹن فیاض نے شاید کافی کے لیے کہا تھا، جہاں انہیں کافی کی ٹرے تیار ملی۔ ڈینی 3 پیالیوں میں شکر ڈالنے کے بعد کافی انڈیلنے لگا۔ ہاں مسٹر پیکاک، عمران نے ڈینی کو مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈینی احتجاجاً ہاتھ اٹھا کر بولا، میرا نام ڈینی ولسن ہے جناب، سرکس پیکاک کہلاتا ہے۔ اوہو تو اچھا مسٹر ولسن، اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے جس نے لیمپ توڑ کر میری جیب سے چنگم کے پیکٹ اڑانے کی کوشش کی تھی؟ چنگم کے پیکٹ؟ ڈینی اور فیاض نے بیک وقت دہرایا، مگر میں کسی سے دبلا تھوڑا ہی ہوں۔ عمران سر ہلا کر بولا، اوہ تم کسی تصویر کی پشت پر کوئی تحریر پڑھ رہے تھے؟ فیاض نے کہا، ارے ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا، اس پر لکھا ہوا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھنا،